بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی باولی کے فاصلاتی تعلیم کے تحت تعلیم حاصل کرنے والے تمام طلبہ اور طالبات کا اس ایپیسوڈ میں استقبال ہے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے ہمارا اولڈ پیپرز کا، پرانے پیپرز کا یا گزشتہ امتحان میں آئے ہوئے ایگزامز کے پیپر کا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تمام یہ جان سکیں کہ پیپر کیسے آئیں گے۔ اسی کڑی میں آج ہم ایم اے اردو سال اول پیپر تھرڈ لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں جو 2019 میں امتحانات ہوئے ہیں، اس کا یہ پیپر ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ پیٹرن سمجھ سکیں، سوالات کی نوعیت کو سمجھ سکیں، اس حساب سے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈسٹینس ایجوکیشن میں جو تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ کافی گیپ رہتا ہے، اساتذہ اور طلبہ کے بیچ میں بڑی دوری ہوتی ہے، کبھی کبھی تو اساتذہ ہوتے ہی نہیں ہیں، طلبہ کو خود تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے۔ ایسے طلبہ اور طالبات کو بڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے۔ انہی سامنوں کو لے کر کے، انہی پریشانیوں اور مصائب کو لے کر کے ہم حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ایک پرانا پیپر بتا سکیں، تاکہ آپ اس کی نوعیت یا اس کو دیکھ کر کے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ سیدھے ہم چلتے ہیں اس کوشچن پیپر کی طرف تاکہ آپ دیکھیں اور آپ جانیں کہ کس طرح کا پیپر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پیپر فرسٹ، پیپر سیکنڈ پیش کیا ہے، آج ہم پیپر تھرڈ پیش کریں گے۔ تو چلتے ہیں سیدھے ہم اس کوشچن پیپر کی طرف۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایم اے اردو سال اول تیسرا پرچہ اردو زبان و ادب کی تاریخ 2019 میں یہ پیپر ہوا ہے۔ 3 گھنٹے کا پیپر ہے، ہدایات آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو ہم سیدھے چلتے ہیں حصہ اول کی طرف، چونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وقت ضائع کیا جائے یا وقت کو برباد کیا جائے۔ تو حصہ اول میں جو سوالات ہیں، ایک سوال نمبر 1 رہے گا، اس کے بہت سارے نمبرات ہیں، ذیلی نمبرات ہیں، 15 سوالات اس طرح سے پوچھے جائیں گے۔ تو میں چلتا ہوں سوال نمبر 1 کے پہلے حصے پر، پہلے سوال پر۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ نظریہ کس کا ہے؟ اے محمد حسین آزاد، بی محمود شیرانی، سی ڈاکٹر شوکت سبزواری، ڈی مولانا سلیمان ندوی۔ دوسرا سوال ہے خوب ترنگ کس کی تصنیف ہے؟ اے میرا جی خدا نما، بی شیخ خوب محمد چشتی، سی شاہ امین الدین علی اعلیٰ، ڈی شاہ برہان الدین جانب۔ تیسرا سوال ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو کے مصنف کون ہیں؟ اے ڈاکٹر زور، بی محمود شیرانی، سی پروفیسر مسعود حسین خان، ڈی محمد حسین آزاد۔ چوتھا سوال ہے مثنوی پرت نامہ کس نے لکھی؟ اے فیروز بیدری، بی مشتاق بیدری، سی لطفی، ڈی سید شاہ اشرف بیابانی۔ پانچواں سوال ہے اردو کی ادبی نثر کا اولین نمونہ کون سا ہے؟ اے معراج العاشقین، بی صبرس، سی کلمت الاسرار، ڈی باغ و بہار۔ سوال نمبر 6 ہے جامعہ عثمانیہ کہاں قائم ہے؟ اے دہلی، بی لکھنؤ، سی جموں کشمیر، ڈی حیدرآباد۔ ساتواں سوال ہے افسانوں کا مجموعہ انگارے کس سن میں شائع ہوا؟ اے 1932، بی 1934، سی 1936، ڈی 1930۔ آٹھواں سوال ہے عورتوں کی معاشرت سے تعلق رکھنے والے محاورات، تشبیہات و الفاظ سے کس افسانہ نگار نے اردو افسانے کو مالا مال کیا؟ اے صدیقہ بیگم سوہاری، بی عصمت چغتائی، سی شکیلہ اختر، ڈی ہاجرہ مسرور۔ نواں سوال ہے قحط بنگال پر کرشن چند نے جو ناقابل فراموش افسانہ لکھا اس کا نام کیا ہے؟ اے بالکونی، بی زندگی کے موڑ پر، سی آدھے گھنٹے کا خدا، ڈی انداتا۔ 10واں سوال ہے مجاز انقلاب کا ڈھنڈورچی نہیں انقلاب کا مطلب ہے، کس کا قول ہے؟ اے آل احمد سرور، بی خلیل الرحمن اعظمی، سی عزیز احمد، ڈی فیض احمد فیض۔ 11واں سوال ہے ترقی پسند شاعروں میں کس شاعر نے صرف غزل کو اپنے اظہار کا وسیلہ بنایا؟ اے مجروح سلطان پوری، بی شاعر لدھیانوی، سی کیفی اعظمی، ڈی مخدوم محی الدین۔ 12واں سوال ہے عزیز احمد کے کس ناول میں حیدرآباد کے جاگیردارانہ نظام کی تصویر کشی کی گئی ہے؟ اے آگ، بی ایسی بلندی ایسی پستی، سی شبنم، ڈی گریز۔ 13واں سوال ہے راجن سنگھ بیدی کے ناولٹ کا نام کیا ہے؟ اے ایک چادر میلی سی، بی شام اودھ، سی آگ کا دریا، ڈی لہو کے پھول۔
14واں سوال ہے جدید لکھنے والوں نے کس کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا؟ اے وجودیت، بی نظریاتی وابستگی، سی عصری حسیت، ڈی ذہنی انتشار۔ 15واں سوال ہے مغنی تبسم کا شمار کن نقادوں میں ہوتا ہے؟ اے تاثراتی نقادوں میں، بی اشتراکی نقادوں میں، سی حیاتی نقادوں میں، ڈی نفسیاتی نقادوں میں۔ حصہ دوم۔ دوسرا سوال ہے وجہی کے ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ تیسرا سوال ہے باغ و بہار کی اردو نثر میں کیا اہمیت ہے؟ چوتھا سوال ہے دبستان لکھنؤ کی شاعری کی خصوصیات بیان کیجیے۔ پانچواں سوال ہے سر سید کے نثری کارناموں پر اظہار خیال کیجیے۔ اور چھٹا سوال ہے دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ کی خدمات کا احاطہ کیجیے۔ ساتواں سوال ہے ترقی پسند تحریک کے اغراض و مقاصد بیان کیجیے۔ آٹھواں سوال ہے میر تقی میر کی شاعرانہ عظمت کے بارے میں لکھیے۔ نواں سوال ہے مندرجہ ذیل میں سے کسی دو پر مختصر نوٹ لکھیے۔ ایک غواصی، دوسرا ابن نشاطی، تیسرا علی گڑھ تحریک، چوتھا فورٹ سینٹ جارج کالج۔ حصہ سوم۔ 10واں سوال ہے اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام نے کیا حصہ ادا کیا؟ تفصیل سے بیان کیجیے۔ 11واں سوال ہے اردو نظم کے ارتقاء میں نذیر اکبر آبادی کے مرتبے کا تعین کیجیے۔ 12واں سوال ہے فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ 13واں سوال ہے اقبال کی نظم نگاری کی خصوصیات بیان کیجیے۔ 14واں سوال ہے انجمن پنجاب کی تحریک نے اردو شعر و ادب میں ایک نئی تبدیلی پیدا کی، وضاحت کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایم اے اردو سال اول پیپر 3 کا پیپر آج میں نے پیش کیا۔ یہ اگزام 2019 میں ہوئے تھے۔ مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، آپ اپنے آپ کو اگزام کے لیے تیار کریں، جو مٹیریل آپ کو پہنچا ہے یا دیا گیا ہے اس حساب سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اگر مٹیریل نہیں بھی پہنچا ہے تو آپ کو چاہیے کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے آپ اسے تلاش کریں، ان مضامین کو تلاش کریں، اس حساب سے آپ نوٹس خود تیار کریں، کیونکہ جب ہم ڈسٹینس ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ روایتی تعلیم جو ہے اس میں پروفیسر کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، لیکن فاصلاتی تعلیم میں طلبہ و طالبات جو ہوتے ہیں ان کی ذرا سا ذمہ داری بڑھتی ہے، انہیں خود سے محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس فاصلاتی تعلیم کے تحت وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو کہیں روزگار میں ہوں یا گھروں کے اندر ہوں، یا گھر کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوں، یا کوئی پروموشن کے حوالے سے اپنے کورسز کو، اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی طلبہ و طالبات اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت دیں، تھوڑی سی محنت کریں تاکہ آپ اچھے مارکس اسکور کر سکیں، تاکہ آپ جو ہے جب فیلڈ میں جائیں، دنیا میں جائیں، تو ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ آپ کی ڈگری فاصلاتی تعلیم کی ہے، بلکہ آپ اپنی صلاحیتوں سے یہ منوائیں کہ نہیں، ڈگری کوئی معنی نہیں رکھتی بلکہ صلاحیتیں معنی رکھتی ہیں۔ یہ تو ایک ذریعہ ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جو صرف یہ طے کرتا ہے کہ ہاں آپ نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، لیکن آپ کی صلاحیتیں وہ آپ کا اپنا کردار ظاہر کرتا ہے، آپ کی اپنی بولی، آپ کی اپنی بات چیت، یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں۔ تو میری آپ سے تمام سے درخواست ہے کہ آپ ابھی سے جڑ جائیں، ایگزام کی تیاری کریں۔ میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، میں پیشگی اس رمضان کی آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں شامل کریں، ہمارے اس چینل کے لیے دعا کریں اور محنت کریں، اور جو مفید مشورے ہیں وہ آپ دیں تاکہ ہم اسے شامل کر سکیں۔ بے شکریہ، خدا حافظ۔